تو پہلے تو سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کا جو وہی بات کہ ہم جب چیئرمین کا نام لیتے تو سب سے پہلے، اب کوئی بھی چیئرمین ہو لیکن آپ کا ہی نام آ جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں، جس سے وہاں پہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور بہت ایسے کام بھی ہوں گے جو آپ نے ادھورے چھوڑے بھی ہوں گے. تو یہاں پر اب آپ کا جو مین فوکس ہے پاکستان بزنس گروپ میں وہ کہاں پہ ہے؟ یہاں سے اپنی کچہری کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عذرا، آپ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں. میں سمجھ تو رہا تھا کہ جو آپ اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ بیسیکلی اسٹارٹ اپ آف بزنس کیسے ہونا چاہیے اور کیا اپنا جو ہے وہ کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ تاکہ نقصان کم سے کم ہو اور آپ فائدے کی طرف جائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری اٹ سیلف، میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کی سب سے فعال ایسوسیشن الحمدللہ. اور جیسے کہ ماضی میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد میرے والد حاجی فضل الرحمان صاحب نے رکھی، اور میرے اوپر کندھوں پہ بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اسی زمانے میں احسن منیر صاحب جو ہمارے پیٹرن ان چیف تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یاد ہے وہ لاسٹ ایونٹ تھا، گورنر سندھ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کاٹی کافی بے رونق ہو گئی. مگر بے رونق ہونے کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اور پھر الحمدللہ کاٹی کے اندر جو ہائیسٹ پروگرامز ہیں اس کو کرنے کا ایج بھی اللہ تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روڈوں پہ نکل کے ہم نے برسات اور طوفانی بارشوں کا سامنا بھی خود کیا. ہم نے نالوں کی صفائی کے حوالے سے، کیونکہ بلدیات میں جو ہے وہ ایشوز تھے اور چیزیں سیٹنگ میں نہیں آ پا رہی تھیں، تو ڈی سی علی زیدی صاحب کا مشکور ہوں. سمن جو ڈی سی اے سی تھیں وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس وقت کی جو بلدیات کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا تعاون کرتے رہے. اور وجہ اس کی تعاون کی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ خود اتر کے میدان میں اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے یہی سیکھا کہ خدمت میں ہی انسان کی عزت ہے. اور آج تک لوگوں کے مسائل کے لیے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، اور ان کو، حالانکہ اس وقت جوہر قندھاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی ان قریب 1 اکتوبر کو ایک نئے پریزیڈنٹ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. بات یہ حضرا کہ یہ کنٹینیوشن ہے اور یہ کنٹینیوشن چلتی رہتی ہے. کبھی جو آنے والا پریزیڈنٹ ہے اس کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے، کبھی آنے والے پریزیڈنٹ کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح سے ماضی سے آج تک گراف اوپر ہی گیا ہے، تو آگے بھی میری دعا ہے کہ آنے والے اس پیرامیٹرز کو عبور کریں جو پیرامیٹرز میں نے سیٹ کیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اب آپ آ جائیں اس طرف کہ جی کیا کام ادھورے چھوڑ گئے. تو اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی شاید سارے کام ہم نہیں کرنے، تو کچھ کام میرا خیال ہے ہم نے نہیں کرنے ہوتے. وہ بیسیکلی سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم کے تحت چیزیں آپ اگر بنا کے چلے جائیں اور صرف واچ رکھتے رہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ آگے کی طرف موو فارورڈ ہوتی رہتی ہیں، اور ہر آنے والا برین جو ہے وہ ایک نئی طاقت لے کے آتا ہے اور نئی انرجی لے کے آتا ہے. اور یقینی طور پہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کام ہم نے نہیں کیے وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا پاکستان بزنس گروپ. پاکستان بزنس گروپ جو ہے وہ ہمارا ایک میں اس کا بانی ہوں، اور اس حیثیت سے جو ہے وہ اس کی چیئرمین شپ بھی میرے پاس ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے جو آپ کے اس پروگرام کا مقصد ہے. اچھا. اس میں ہم نے نعرہ لگایا بنو کاروباری. اس میں ہم بات کرتے ہیں B2B کی، کہ بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ اپارچونیٹیز کیسے حاصل ہوں. B2C کی، کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہوں. اس کے اندر ہم نے بگنرز کو بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے والنٹیئرس کو بھی رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں، وومن انٹرپرینورس کو، کہ کس طریقے سے وہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ کنیکٹ. اب بہت سارے ایسے ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ آپ کا جانا یا آپ
ان تک پہنچ آپ کی مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ GT ہم آرگنائز کرتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرس کرتے ہیں. کل بھی ہمارے وومن ونگ ماشاء اللہ اب اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا کہ کل وہ کوئی 100 افراد کا, بلکہ کل نہیں آج, کیونکہ وہ میرے ریگولر پروگرام چل رہے ہوتے تو میری کنفیوژن ہو جاتی ہے, تو آج ان کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام انہوں نے ایک میٹ اپ ارینج کیا ہے. اور اس میٹ اپس میں اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں, سوشلائزنگ از اے کی آف سکسیس. سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر آنا پڑتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے دن سے کوئی شخص, دیکھیں ضروری ہے کہ کسی کے پاس اربوں روپے بھی ہو تو وہ تجربے کر کے اپنے پیسے ضائع کر کے تو شاید کاروبار سیکھ جائے, مگر کاروبار سیکھنے کا جو مین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو اس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنا پڑتا ہے, یا آپ کو ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ سیکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بڑی بیسک سی نالج ہوتی ہے, اور بیسک سی نالج جو ہے وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ ایک بہترین طریقے سے اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں. بالکل. تو اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ دنیا بھر میں اسٹارٹ اپس پہ کام ہو رہا ہے, اور لاسٹ ایئر بھی میں نے بیان بھی دیا تھا کہ اسٹارٹ اپس پہ ہمیں کئی $1 ملین جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پہ انویسٹ ہوئے ہیں اور مزید ہونے چاہیے. تو اس کے لیے حکومت کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دوسرا ہم نے سبجیکٹ بھی رکھا ہوا ہے, وہ لرن ٹو ارن ہے. اس کو ہم نے IT سے کنیکٹ کر دیا, یعنی ای کامرس ویب سائٹ, کامرس کنیکشن, کہ اس کے اندر جو لوگ, یعنی کہ اگر جو ہم استاد ہائر کرتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو یہ $50 بھی ریونیو جنریٹ کرے, اگر یہ کر دیا تو سمجھیں یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ انگلی پکڑ کر آپ چلنا سکھا دیں تو آپ بچوں کو بار بار تو نہیں کرتے نا, پھر وہ پیروں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل آپ نے شروع کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے اپنا کردار. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, بہت غربت ہے, تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس بیچنے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس فلاں چیز ہے, بس پوری طریقے سے نہیں مجھے یاد. تو وہ لے کے آئے, پھر انہوں نے اس سے جو ہے کلہاڑے کا دستہ جو ہے وہ لیا اور اس کی جو ہے چیزیں دیں. اس کے بعد اس کو بتایا کہ جی لکڑی جا کے کاٹو اور اس طرح کر کے بیچو. تو یہ ہمارے نبی سکھا رہے ہیں. بالکل. ہمارے نبی کا کام تھا دین سکھانا, ٹھیک ہے, مگر وہ دین کے ساتھ اس کو معیشت بھی سکھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ معیشت سکھا رہے ہیں کسی کو تو یہ آپ نبی والا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا, دسترخوان وسیع کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت برکت والا کام ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا پڑے گا. یہاں دادا کے زمانے سے جس خاندان کو زکوٰۃ جاری ہوتی ہے, پوتا بھی اسی خاندان کو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ وہ ان کا گریجولی بزنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دیتے جا رہے ہیں. مگر کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دینے والے میں کنورٹ نہیں کر پائے؟